الحمدللہ مسلمان ہیں، روزے تو رکھ رہے ہوں گے، لیکن روزے کے متعلق وہ اہم شرعی معلومات جن کا ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ضرورت پڑتی ہیں اکثر ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ مثلا آپ کا روزہ ہے، ہر انسان کمزور ہے، بیمار تو ہو سکتا ہے، اچانک آپ کو الٹی آ جائے گی، یہی وقت ہے جس میں آپ کو شدت سے اس کے بارے میں علم ہونے کا پیاس ہوگا، لیکن افسوس اگر آپ کو صحیح علم نہ ہو تو اس وقت آپ شک میں پڑ جاؤ گے۔ یا تو آپ اس وقت روزہ توڑے گا حالانکہ آپ کو توڑنا نہیں چاہیے تھا، یا پھر آپ روزہ رکھو گے لیکن اس وقت رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ پہلے سے اسے توڑ چکے ہیں۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ انتہائی آسان الفاظ میں ایک ایک لفظ کو مستند دلائل کے ساتھ سمجھاتا ہوں، غور سے سن لیجئے گا۔ الٹی آنے کی صورت میں کن کن حالات میں روزہ فاسد نہیں ہوگا؟ اس کے لیے 3 شرائط ہے، غور سے سمجھ لیجئے گا۔ اگر روزے کے دوران بلا اختیار بلا قصد خود بخود الٹی ہو گئی تو اس حالت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، چاہے الٹی تھوڑی سی ہو یا زیادہ مقدار میں، دونوں صورتوں میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور روزہ برقرار رہے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر روزہ دار اپنے اختیار سے الٹی کر لے لیکن الٹی کی مقدار اتنی ہو کہ منہ بھر کر الٹی کی برابر نہیں ہو تو اس حالت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر اچانک روزہ دار کو تھوڑی سی الٹی ہوئی اور پھر بلا اختیار خود بخود الٹی واپس خلق میں چلی گئی تو اس حالت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا اور روزہ برقرار رہے گا۔ اب الٹی آنے کی وجہ سے کن حالات میں روزہ فاسد ہوگا؟ ان کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، ضرور غور سے سمجھ لیجئے گا۔ اگر الٹی اپنے اختیار سے کی گئی اور مقدار میں بھی منہ بھر کر الٹی کی برابر تھی تو اس حالت میں روزہ دار کا روزہ فاسد ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر روزہ دار کو الٹی آئی اور اس نے اپنی اختیار سے چنے کے دانے کے برابر بھی اپنے حلق میں واپس لوٹا لی تو اس حالت میں بھی روزہ دار کا روزہ فاسد ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار کو الٹی ہوئی اور وہ یہ سمجھے کہ ان کا روزہ ٹوٹ گیا اور وہ اس گمان سے کچھ کھا پی لے اور روزہ توڑ دے، اگرچہ مندرجہ بالا شرائط کے مطابق ابھی ان کا روزہ الٹی ہونے سے نہیں ٹوٹی تھی لیکن ان کے کھا پی لینے سے ابھی ان کا روزہ فاسد ہوگا۔ یہ مسئلہ رمضان کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا صفحہ نمبر 160 پر لکھا گیا ہے۔ اسی طرح جامعہ بنوریہ ٹاؤن کراچی نے بھی یہ مسئلہ بالکل اسی طرح بیان کیا ہے۔ جامعۃ الرشید نے بھی یہی مسئلہ اسی انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ بھی یہی اہم دینی مسائل کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا اور آپ کی بھی آخرت سنوارنے کی ایک موقع آپ کو مل جائے گا۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید اصلاحی اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والے تمام مفید تر معلومات سے آپ باخبر رہیں۔ جزاک اللہ۔